الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ماد الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ سماعت کریں گے اپنا سبق سورہ آل عمران شفا کی 178 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ پروردگار عالم جل وعلا کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتے ہیں کہ ما کان اللہ، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالی جل وعلا، یعنی اللہ تعالی کی شان نہیں، لیذر المؤمنین کہ ایمان والوں کو چھوڑ دے علی ما انتم علیہ، اس حال پر کہ اے ایمان والو جس حال پر تم ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب، اللہ رب العزت جل وعلا واضح فرما دے گا خبیث کو طیب سے، یعنی اللہ تعالی جل وعلا ایمان والوں اور منافقوں کے درمیان پروردگار عالم جل وعلا تمہیں تمیز فرما دے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ صاحب ایمان کون اور منافق کون ہے۔ لیکن وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں ہر کسی کو علم غیب پر مطلع فرما دے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، البتہ اللہ رب العزت جل وعلا چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کسی کو چاہتے ہیں۔ فآمنوا باللہ، بس تم ایمان لے اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لے آؤ گے کس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم غیب ہوتا ہے۔ ان تؤمنوا، تم اگر ایمان لے آؤ گے، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو گے، تو فلکم اجر عظیم، پھر تمہارے لیے ایک اجر عظیم ہوگا، بہت بڑا اجر ہوگا، پروردگار عالم جل وعلا کے حضور تمہیں عزت مل جائے گی۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ کل اس کے تحت آپ کو سماعت فرما چکے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ آئندہ کل یعنی آج اس کے تحت مزید میں کچھ کہوں گا۔ رب ذوالجلال انبیاء علیہ السلام کو علم غیب عطا فرماتا ہے، بلکہ نبی کا لفظی معنی ہوتا ہے یا تو نبون سے ہے یہ لفظ نبی، یا نبعن سے ہے، یعنی یا نبون واو کے ساتھ ہے یا نبعن حمزہ کے ساتھ ہے۔ نبعن کے ساتھ ہو تو معنی بنتا ہے بلند و بالا، اونچا، اور نبعن پہ ہو تو نبعن سے ہو تو معنی بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والا۔ ان دونوں کو ملانے تو معنی یہ بنے گا ایسی عظیم المرتبہ شخصیت جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے غیب کی خبریں دے، اسے نبی کہا جاتا ہے۔ اور غیب وہ ہے جو حواس خمسہ کی رینج میں نہ آئے، جس کو آنکھ دیکھ نہ سکے، جس کی آواز کو کان سن نہ سکے، جس کی خوشبو کو ناک سونگھ نہ سکے، جس کے ذائقہ کو زبان چکھ نہ سکے، جسے کو ٹٹول کر نہ بتا سکے، وہ غیب ہے۔ پروردگار عالم جل وعلا قرآن مجید فرقان مجید کے بالکل ابتدا میں ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم حروف مقطعات میں سے ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، جو شک و شبہ سے بالا تر ہے، ھدی للمتقین، اس کتاب سے ہدایت وہ پاتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ میں نے یہ جملہ اس لیے اس انداز سے کہا، ویسے لفظی معنی ہے نا یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، میں نے اس لیے کہا کہ پروردگار عالم جل وعلا قرآن مجید فرقان میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس پہ قرآن کریم نازل ہوا۔ قرآن کریم کی تعریف کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ سارے انسانوں کو ہدایت دیتا ہے۔
قرآن کریم سارے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے تشریف لایا، لیکن اس سے ہدایت پاتے کون ہیں؟ رب کی فرماتا ہدی للمتقین، اس سے ہدایت وہ پاتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ جو متقی ہے نہیں اس قرآن پاک سے ہدایت پائے گا نہیں۔ اور متقی کون ہے؟ یہاں متقی کی پروردگار عالم نے جن صفات عالیہ کا تذکرہ فرمایا اس میں پہلی صفت ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ نبی کے غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو چیزیں انہوں نے دیکھی نہیں ہیں، جن کی آواز کو سنا نہیں ہے، جسے ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھا نہیں ہے، وہ جو غیب ہے نبی کے بتانے سے ایمان لاتے ہیں، اس کے سوا ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ جس طرح پروردگار عالم جل وعلا کی اپنی ذات و برکات ہے، اب اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا، کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی آواز نہیں سن سکتا، معاذ اللہ کو اسے ٹٹول کر نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ غیب ہے تو اللہ کے اللہ ہونے کی خبر اللہ کے نبی نے دی ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خبر دی۔ جنت ہے، جہنم ہے، میزان عدل ہے، فرشتے ہیں، انسان ان کو دیکھتا نہیں، مگر یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سارے غیب ہیں، ان کی خبر اللہ تعالیٰ کے نبی عطا فرماتے ہیں رب کریم کی عطا سے، انہیں اللہ تعالیٰ ان کو خبر دیتے ہیں اور وہ انبیاء علیہ السلام اپنی امتیوں کو خبر اشارہ فرماتے ہیں۔ باقی نبیوں نے تو سن کر خبر دی ہے، میرے کریم نے تو شب معراج دیکھ بھی لیا ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کی خبر جو ہے وہ بذریعہ وحی سنی ہوئی ہے، میرے کریم آقا کی خبر تو دیکھی ہوئی ہے۔ میرے کریم آقا نے اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار کیا، جنت کو بھی ملاحظہ فرمایا، جہنم کو بھی ملاحظہ فرمایا، اور ملنے والی سزاؤں کو بھی دیکھا۔ وہ روح غلمان سے ملاقات ہوئی، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، گویا وہ غیب جو میرے لیے غیب ہے، آپ کے لیے غیب ہے، رب کریم نے میرے نبی کو سب کچھ دکھا دیا، انہیں خود دیکھ لیا ساری چیزوں کو۔ تو جب تک غیب پر ایمان نہیں لایا جائے گا، دیکھیے میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب اپنے قریبیوں کو ڈر سنائیے، یعنی میرے احکامات ان تک پہنچائیے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا یا بعض روایتوں میں جبل ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہوئے تھے، اور آپ کا رخ زیبا حرم کعبہ کی جانب تھا۔ رب کریم کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات جل وعلا میرے کریم آقا کے صدقہ سے آپ کو حرم شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ اگر آپ حرم شریفین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جبل ابو قبیس کے پیچھے آج بھی پہاڑ موجود ہیں، اگر یہ بہت سارے پہاڑ ختم کر دیے گئے ہیں اور وہاں چٹیل میدان بنا کے اونچی اونچی بلند و بالا عمارتیں بنا دی گئی ہیں، جبل عمر، جبل کعبہ وغیرہ یہ ختم کر دیے گئے ہیں، بھئی ہم ابھی تک کچھ پہاڑ باقی ہیں۔ جبل ابو قبیس کے پیچھے پہاڑ ہی پہاڑ تھے، سامنے حرم کعبہ تھا، اور جو حاضری دینے والا حرم کعبہ جس سے حاضری دی اسے پتہ ہوگا کہ حرم کعبہ نیچی جگہ پہ ہے، ارد گرد کی مسجد اونچی ہے، سینے اتر کا نہیں جانا ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی پہاڑ تھے جن کو صاف کیا گیا ہے۔ میرے کریم آقا جبل ابو قبیس پہ کھڑے تھے، اور جبل ابو قبیس کے پیچھے یعنی اس پہاڑ کے پیچھے مکہ کی آبادی تھی، وہ پہاڑوں پر آباد تھے، کوئی میدان نہیں تھا۔ میدان مسفلہ کی جانب ہے، دوسری جانب ہے جس کو مسفلہ کہتے ہیں، یہ اسفل جگہ، پستی والی جگہ جس کو ہم نیائی کہتے ہیں پنجابی میں، وہ مسفلہ کا علاقہ ہے۔ باقی علاقہ وہ نیچا نہیں تھا، بلند و بالا پہاڑ تھے، تو جبل ابو قبیس کے پیچھے پہاڑ تھے۔ میرے نبی اس جبل ابو قبیس پہ کھڑے، اس پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، اور آپ نے آواز سے اہل مکہ کو، میرے کریم آقا کی آواز سب اہل مکہ نے سن لی، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ حضور نے بلایا تھا، وہ آ گئے، کوئی اصالتاً آ گیا، کوئی وکالتاً آ گیا۔ میرے کریم آقا رسول عربی کو رب کائنات نے یہ عزت و عظمت عطا فرمائی تھی کہ مکہ والے میرے نبی کو صادق اور امین کہا کرتے تھے اور یقین کیا کرتے تھے۔ حضور نے بلایا تھا، کوئی بھی نہ رہا، تقریباً سارے کے سارے آ گیا، سالتاً یا وکالتاً، وہ خود آ گیا یا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے پہلی بات جو کی تھی، رب نے کیا فرمایا تھا؟ لوگوں کو میرا ڈر، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرا ڈر سناؤ اپنے قریبیوں کو، یعنی ان کو بتاؤ اللہ ہے
تم نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا، میری توحید کا اعلان کرو، ان کو بتاؤ کہ اللہ ہے۔ رب کائنات نے میرے نبی کو یہ حکم دیا، تو میرے نبی نے جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر سورہ اخلاص کی تلاوت نہیں فرمائی کہ ہو اللہ احد اللہ الصمد، حضور نے تلاوت نہیں فرمائی، قرآن کریم نہیں پڑھا میرے نبی نے ان کے سامنے، بلکہ سوال کیا کیا تھا، اے مکہ والو مجھے تم بتاؤ، اگر میں تمہیں بتاؤں، میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، یعنی جدھر میری پشت ہے، پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ وہ لوگ آئے کہاں سے تھے؟ جبل ابو قبیس کے پیچھے سے ہی اٹھ کے آئے تھے، وہ اپنے گھروں سے آئے تھے، ادھر پہاڑ تھے، میدان تو نہیں تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہم کیسے مانیں، ہم تو اپنے گھروں سے آئے ہیں، ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے، میدان کہاں، وہ تو پہاڑ ہے، وہاں لشکر کہاں؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ سب نے بیک زباں کہا تھا ہم مان جائیں گے، بالکل انہونی بات، ہم مان جائیں گے۔ دیکھیے نا، میرے کریم آقا پہلے آئے ہوئے ہیں، بعد میں آنے والا اچھی طرح جانتا ہے کہ وہاں کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ جو پہلے سے آیا ہوا ہے اسے کہے تو پہلے سے آیا ہوا، تجھے کیا پتا وہاں کچھ ہے، ہم وہاں سے آ رہے ہیں اب۔ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم مان جائیں گے۔ تو میری کریم کا سوال تھا کیوں مان جاؤ گے؟ تو ان کا جواب کیا تھا، اس لیے مان جائیں گے کہ آج تک 40 سال گزر گئے ہیں، آج تک زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے، جو کہتے ہو ہمیشہ سچ کہتے ہو، اس لیے ہم مان جائیں گے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر مجھ پر اتنا ہی یقین ہے تو پھر جان لو اللہ ایک ہے۔ میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کروں گا، تھوڑا سا غور کیجیے میری اس بات پر، میرے نبی نے پہلے کس کو منوایا ہے؟ اپنے آپ کو منوایا نا، پہلے اپنے آپ کو، مجھے کیسا سمجھتے ہو تم؟ جب انہوں نے یقین کے ساتھ کہا کہ تم سے زیادہ سچا کوئی ہے ہی نہیں ہے، جب میرے نبی کو مانا تو پھر میرے نبی نے فرمایا کہ رب ہے اس کو بھی مان لو۔ تو رب کو ماننے سے پہلے نبی کو ماننا ہوگا کہ نبی وہ غیب کی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے تھے نا۔ پرویز وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلواتا، اسے لغات لکھی ہے، لغات القرآن، اس سے بڑی بہترین گفتگو کی بحث کی ہے، حالانکہ وہ حدیث مبارکہ کا منکر ہے، میرے نبی کے معجزات کا انکار کرتا ہے۔ اس نے جگہ یہ لکھا ہے کہ اللہ کا نبی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر یہ فرما رہا ہے، گویا پہاڑ کی دونوں جانبیں اس کی نگاہ کے سامنے ہیں، اس کا پیچھے حصہ بھی اگلا حصہ بھی۔ وہ کہتا ہے گویا نبی نے اشارتاً بتا دیا، میں منصب نبوت کے اعتبار سے اتنی بلندی پر فائز ہوں کہ مجھے آخرت بھی نظر آ رہی ہے اور دنیا بھی نظر آ رہی ہے، یعنی مجھے دونوں جہاں نظر آ رہے ہیں۔ پھر نبی نے جو بتایا، دوسروں کو تو نظر نہیں آ رہا تھا نا آخرت کا کچھ بھی، مگر نبی کو نظر آ رہا تھا۔ یہ ہے غیب کہ جس کو حواس خمس اپنے ادراک میں نہ لا سکیں، نبی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اولیاء اللہ کو نبی کے صدقہ سے ملتا ہے۔ جو اللہ کے ولی ہے نا، وہ جو، اس لیے ولی کی کرامت نبی کا معجزہ ہے، اور نبی کا معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں بتا دیا تھا، فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے۔ سب صحابہ کو نہیں بتایا تھا، بعض منافقوں کو نام بے نام بتا دیا تھا، اور بعض منافق بڑے مشہور تھے، پتہ تھا فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے۔ جس طرح عبداللہ بن ابی جب مرا تو اس نے یہ کہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے، منافق ہوتے ہوئے بھی، میرے نبی کا دشمن ہوتے ہوئے بھی میرے نبی پر کتنا یقین ہے۔ اس سے کہا تھا کہ مجھے اپنا کرتا رسول مرشد عطا فرما دیں، وہ کرتا مجھے بطور کفن پہنایا جائے تاکہ میری بخشش ہو جائے۔ منافق بھی ہے، دشمن بھی ہے، سب کچھ ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ نے اپنا جبہ شریف عطا فرما دیا۔ اس کا بیٹا بڑا مخلص ایمان والا تھا، بڑا مخلص ایمان والا تھا، بلکہ اس نے اپنے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا کہ اسے حضور کی شان میں گستاخی بکی تھی۔
میرے کریم آقا اس کے بیٹے سے محبت فرماتے تھے کیونکہ وہ مخلص صحابی تھا. اس سے آ کے عرض کیا تھا میرا ابا یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا کرتا شریف دے دیں. میرے کریم آقا نے کرتا نہیں دیا, اوپر پہننے والے جو جبہ ہوتا ہے وہ عطا فرما دیا. اس کا بیٹا جبہ لے کر اس کے پاس گیا تو اسے جواب دیا نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے وہ قمیض چاہیے جو ان کے بدن مبارکہ کے ساتھ مس ہوتا ہے تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. اللہ اکبر, منافق ہے پھر بھی کتنا یقین ہے. میرے کریم آقا نے کرتا عطا فرما دیا. اس نے کہا تھوڑا سا لعاب دہن تھوک مل جائے میرے بدن پر مل دو تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. میرے کریم آقا نے وہ بھی عطا فرما دیا. صحابہ کرام عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ وہ تو شدید دشمن تھا آپ کا, آپ کیوں کرم فرما رہے ہیں؟ میرے نبی فرمانے کہ اس کو ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوگا, فائدہ تب ہوگا جب دل میں میری محبت ہوگی. پھر فائدہ ہوگا نا جب دل میں میری محبت ہوگی. اس سے یہ عرض کیا تھا کہ میری نماز جنازہ بھی آپ پڑھا دیں. سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں, آپ جانتے ہو بدترین منافق ہے. میرے کریم نے جواب دیا تھا مجھے میرے رب نے منع نہیں کیا. میرے کریم آقا کے شان کریم کا فائدہ یہ ہوا اس کے کتنے ساتھی ہزارہ وہ منافقت چھوڑ کر سچے ایمان والے بن گئے تھے. میں کہہ رہا تھا حضرت حذیفہ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے بارے میں بتا دیا تھا. زمانہ تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے حضرت حذیفہ کو بلایا. فرمانے لگے اے حذیفہ میں نے چونکہ آپ کا الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ آپ کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تھی, بہت وسیع ہو گئی تھی اور آپ نے مختلف علاقوں میں گورنر مقرر کیے تھے. تو فرمانے لگے اے حذیفہ جن لوگوں کو میں نے گورنر مقرر کیا ہے کیا ان میں منافق تو نہیں کوئی؟ یعنی حضور نے تجھے بتایا فلاں بھی منافق ہے, فلاں بھی منافق ہے, فلاں بھی منافق ہے, ان میں کوئی منافق تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے, ایک منافق ہے جس کو آپ نے گورنر بنایا, عامل بنایا ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے مجھے اس کا نام بتاؤ وہ کون ہے تاکہ میں اس کو معزول کر دوں. تو حضرت حذیفہ نے جواباً کہا نہیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ میرے نبی نے مجھے فرمایا تھا میں تجھے بتا رہا ہوں تو لوگوں کو نہ بتانا. اللہ اکبر, کتنے کریم ہے, کتنے کریم ہے کہ وہ دشمنوں کی بھی پردہ پوشی فرما رہے ہیں, دشمنوں کی بھی پردہ پوشی فرما رہے ہیں, نہ بتانا اس لیے یہ میرے اور رسول اللہ کے درمیان راز ہے, میں نہیں بتاؤں گا. حذیفہ کہتے میری حیرانی کی انتہا نہ رہی. اگلے دن حضرت فاروق اعظم نے اس کو معزول کر کے اس کی جگہ نیا گورنر لگا دیا. یعنی حضرت عمر کو بھی پتہ چل گیا کہ منافق کون ہے. اب دیکھیے یہ کسی کا نفاق, کسی کو منافق ہونا جاننا کیا ہاتھوں سے ٹٹول کر جان سکتا ہے کوئی کہ یہ منافق ہے؟ جی اس کی کوئی آواز آ رہی ہوتی قانون پہ یہ منافق ہے, زبان سے چکھ کر بتا سکتا ہے یہ منافق ہے؟ نفاق تو دل میں چھپا ہوا تھا, مگر حضرت عمر نے کیسے جان لیا؟ یہ وہ غیب ہے جو نبی کے صدقہ سے اس کے امتی کو عطا کیا گیا ہے. میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے بعد مسجد نبی شریفہ میں تشریف فرما تھے. خدمت انور میں ایک کافر حاضر ہوا جس کا نام عمیر تھا. چند دن پہلے گفتگو ہوئی تھی حرم کعبہ کے پہلو میں بیٹھ کر. صفوان بن امیہ اپنے قبیلے کا سردار یہ حرم کعبہ میں بیٹھا تھا, حرم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اور بڑا پریشان تھا. غزوہ بدر کے بعد کی بات ہے, بڑا پریشان تھا. تازہ غزوہ بدر ہوا تھا, 70 کافر قتل کر دیے گئے تھے, 70 گرفتار کر لیے گئے تھے. یہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا حرم کعبہ کے ساتھ. تو عمیر اس کے پاس ہے, رشتہ میں اس کا یہ رشتہ دار تھا. کہنے لگا سردار مکہ پریشان کیوں ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں تم بہت پریشان محسوس ہو رہے ہو, خیریت ہے؟ تو اس نے کہا کہ تجھے بھی علم ہے نا مکہ کا وہ کون سا گھر ہے جہاں صف ماتم نہ بیچی ہو؟ مسلمانوں نے ہمارے نامی گرامی 70 آدمی قتل کر دیے اور 70 گرفتار کر لیے. میں غم زدہ نہ ہوں تو پھر کیا بنے؟ میں تو غم زدہ ہوں گا نا, اور کیا بناؤں گا میں؟ میرے غم کا تجھے پتہ ہے. وہ اس کے پہلو میں بیٹھ گیا اور ایک آہ بھر کے کہنے لگا تم نے بات تو صحیح کی ہے سردار مکہ, میرا اپنا بیٹا بھی مسلمانوں کی قید میں ہے. وہ جن لوگوں کو قید کیا گیا ان میں میرا بیٹا بھی ہے.
پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کئی دفعہ سوچتا ہوں لیکن عملی جامہ نہیں پہنا سکتا۔ صفوان نے پوچھا کیا سوچتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ شہید کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ عملی جامہ پہناتے ہوئے بعض میرے تحفظات ہیں۔ یہ کہنے لگا کیا تحفظ ہے تیرا؟ کہنے لگا کہ میرا بیٹا ان کی قید میں ہے، میں بہانے کے ساتھ جا سکتا ہوں، میں جا کے اس کو اس بہانے کے ساتھ کہ میں اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آیا ہوں میں جا سکتا ہوں، لیکن میرے ذمہ قرضہ ہے کافی سارا۔ اگر میں گیا ظاہر ہے کہ میں ان کے نبی پر وار کروں گا تو زندہ تو میں بھی نہیں بچوں گا، جو اس کے صحابی ہیں مجھے بھی قتل کر دیں گے، تنہا ہو جاؤں گا۔ میں نبی کو تو شہید کر دوں گا مگر قتل خود بھی ہو جاؤں گا، تو جن لوگوں کو میں نے قرضہ ادا کرنا ہے وہ کہیں گے کہ ہمارا قرضہ دینے کی بجائے وہ خودکشی کر گیا، میری نسل کو تانے دیں گے کہ تمہارا باپ ہماری اتنی رقم لے کے مر گیا۔ صفوان بڑا امیر آدمی تھا، یہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ مجھے حرم کعبہ کی قسم، ہاتھ رکھ کے حرم کعبہ کی دیوار پر کہنے لگا میں کعبۃ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تیرا سارا قرضہ میں ادا کر دوں گا، جا کے مسلمانوں کے نبی کو شہید کر۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے تو قرضہ تو ادا کر دے گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ میرا بیٹا بھی مسلمانوں کی قید میں قتل ہو جاؤں گا، میرا بیٹا بھی شاید قتل کر دیا جائے اسی پاداش میں، تو میرے بیوی بچوں کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ حرم کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے صفوان کہنے لگا مجھے حرم کعبہ کی قسم تیری اولاد کا خرچہ بھی میں برداشت کروں گا، جیسا کھانا میرے گھر پکے گا ویسا کھانا تیرے گھر پکے گا، جیسا لباس میری اولاد پہنے گی ویسا لباس تیری اولاد پہنے گی، جا کے مسلمانوں کے نبی کو شہید کر۔ عمیر کہنے لگا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ صفوان کہنے لگا مگر ایک بات ہے، میں نے سارے کا سارا تیرا خرچہ برداشت کرنا ہے، تیرا قرضہ بھی ادا کرنا ہے، تیرے بیوی بچوں کا خرچہ بھی ادا کرنا ہے، میری بھی شرط ہے۔ عمر کہنے لگا کون سی شرط؟ کہنے لگا میں تجھے گھر نہیں جانے دوں گا، کیونکہ تو گھر چلا گیا نا، ہو سکتا ہے اپنی بیوی کو بتا دے، اپنے بچوں کو پیار کرے اور ان کو شک گزر جائے، اور مسلمانوں کا جو انٹیلیجنس محکمہ ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہے، ان کو پتہ چل جائے گا۔ اگر تو اپنی بیوی کے ساتھ بات کرے گا، تیرے اور میرے یہ درمیان بات ہے، کسی تیسرے کو خبر نہیں ہے، میں تجھے اپنی تلوار بھی دیتا ہوں اور اپنا اونٹ بھی دیتا ہوں، سوار ہو کے یہیں سے جا، میں تجھے کسی کو ملنے نہیں دوں گا۔ عمر کہنے لگا مجھے منظور ہے، چنانچہ وہیں اس کو تلوار مل گئی، اونٹ بھی مل گیا، اور یہ سوار ہو کر مدینہ طیبہ پہنچا تھا۔ یہ مدینہ طیبہ آیا، میرے کریم آقا اس وقت مسجد نبی شریفہ میں تھے، یہ مسجد میں داخل ہونے لگا تو تلوار اس نے حمائل کر رکھی تھی، میرے کریم کے صحابہ باہر کھڑے تھے، فرمانے لگے ہتھیار لے کر مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے نبی نے منع فرمایا ہے، حضور نے منع فرمایا کہ مسجد میں کوئی آدمی ہتھیار لے کے نہ آئے، یہ تو امن کی جگہ ہے، یہ ہتھیاروں کی جگہ تو نہیں ہے نا۔ فرمایا صحابہ کرام نے اپنی تلوار پیچھے رکھ اور خالی ہاتھ جا، تو عمیر تو کسی مقصد کے لیے آیا تھا، اگر تلوار اس سے لے لی جاتی پھر اس کا مقصد ہی فوت ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا نہیں میں تلوار سمیت جاؤں گا۔ صحابہ نے کہا نہیں ہم تلوار کے ساتھ نہیں جانے دیں گے، اس نے کہا میں تلوار سمیت جاؤں گا۔ تھوڑی سی بحث ہو گئی، میرے نبی مسجد شریفہ میں تشریف فرمائے، یہ منظر ملاحظہ فرما رہے تھے، بلند آواز سے پکار کے فرمایا کیا بات ہے؟ تو صحابہ نے کیا یاد سنا یہ دشمن خدا، یہ آپ کا دشمن عمیر، یہ تلوار سمیت اندر آنا چاہتا ہے، اور ہم کہتے ہیں تلوار باہر رکھ کے جا، یہ کہتا ہے تلوار لے کے جاؤں گا۔ میرے کریم آقا مسکرا دیا، فرمانے کہ اس سے میں تلوار ہی آ لینے دو آگے سے۔ عمیر آگے آ گیا، میرے کریم فرمانے کہ تم کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے جی اپنے بیٹے کو ملنے آیا ہوں جو تمہاری قید میں ہے۔ میرے کریم آقا فرمانے کہ اچھا تم بیٹے کو ملنے آئے ہو؟ جی ہاں جی میں اپنے بیٹے کو ملنے آئے ہو۔ فرمانے کہ پھر تلوار اندر لانے کی ضرورت کیا تھی؟ بیٹے کو ملنے کے لیے آئے ہو تو خالی ہاتھ بھی آ سکتے تھے، تلوار لانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ مکار آدمی تھا، اس نے تلوار کو اپنے گلے سے اتار کرنا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، اب چلانا چاہتا تھا تلوار، میرے کریم آقا پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تلوار کو ایسے ایسے گھمانے لگا، کہنے لگا برا ہو ان تلواروں کا، میدان بدر میں یہ ہمارے کون سے کام آئی ہیں؟
بہانہ بنا رہا تھا نا کہ حضور کو باتوں میں مشغول کریں، اور تلوار پکڑ لی، دستے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا حملہ کرنے کے لیے۔ کہنے لگا برا ہو ان تلواروں کا، میدان بدر میں ان تلواروں نے ہمیں کون سا کام دیا۔ میرے نبی مسلسل مسکرا رہے تھے۔ جب اس نے یہ جملہ مکمل کیا نا تو میرے نبی فرمائیں گے بتا تیرے اور صفوان کے درمیان میں کعبہ میں بیٹھ کر کیا گفتگو ہوئی تھی؟ تو اس نیت کے ساتھ ہے مجھے شہید کرے؟ یاد رکھ تیرے اور میرے درمیان میں اللہ کی قدرت حامل ہے، تو مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ عمیر نے یہ سنا تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آیا کس مقصد کے لیے تھا؟ میرے نبی کو شہید کرنے کے لیے۔ آنکھوں میں آنسو ہو گئے، دو زانو ہو کے بیٹھ گیا، کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا تم اللہ کے نبی ہو، تم اللہ کے نبی ہو۔ یہ عمیر کیوں ایمان لے کے آیا؟ میرے کریم آقا نے اس کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت تو نہیں فرمائی تھی۔ کیوں ایمان لے کے آیا؟ اس سے دیکھا تھا کہ ان کو اللہ نے یہ غیب کا علم دے دیا ہے کہ جو میرے اور صفوان کے درمیان حرم کعبہ میں گفتگو ہوئی تھی یہ من نوعان بتا رہے ہیں۔ فرمایا تو نے ایسے کہا تھا، اس نے ایسے کہا تھا، تیرا قرضہ وہ ادا کرے گا، تیرے بیوی بچوں کا خرچہ ادا کرے گا، اس کے بدلہ میں تو مجھے شہید کرے گا؟ تو نہیں مجھے شہید کر سکتا، میرا اللہ میرا محافظ ہے۔ یہ کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ پھر میرے نبی نے کیا حکم دیا؟ صحابہ کو اسے لے جاؤ، اس کے بیٹے کو بھی آزاد کر دو، دونوں کو دین متین سکھاؤ، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاؤ، دونوں کو سکھاؤ۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ پھر میرے نبی کو اللہ نے کیا عطا فرمائی؟ کیا ہے؟ علم غیب۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے، از خود ان کے پاس ہی ہوتا، اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ میرے کریم آقا کو رب کریم نے یہ علم غیب جو عطا فرمایا، حضور کے معجزات ہزاروں صفحات پہ پھیلے ہوئے ہیں، کتب حدیث میں ہزاروں صفحات پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ دلائل نبوہ کے نام سے بہت محدثین نے کتابیں لکھی ہیں۔ حجت اللہ للعالمین فی معجزات سید موسیٰ ہزاروں صفحات پر مشتمل کتاب ہے۔ الخصائص کبریٰ فی معجزات خیر اللہ علامہ سیوطی نے 2 جلدوں میں کی ہیں۔ یعنی میرے کریم آقا کے غیب دانی پر جو رب کائنات نے ان کو عطا فرمایا مستقل کتابیں موجود ہیں۔ تو رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں جس کو چاہے علم غیب عطا کرنے کے لیے چن لیتا ہے۔ تو سب رسولوں میں سب سے زیادہ عزت والے میرے نبی ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں اب تم کیا کرو؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ، ایمان لے آؤ اللہ پر، کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ کیا بولا؟ اللہ نے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ پھر بلند آواز سے کہیے اللہ نے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی مزید مثال دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے علم غیب کی تشریح کی ہے کہ جو حواس خمسہ کے ادراک میں نہ آئے۔ ایک آدمی اپنے گھر سے ارادہ کرتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا، نہ اپنی ماں کو، نہ اپنے ابا کو، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ بہنوں کو، نہ بھائیوں کو، نہ یاروں کو، نہ دوستوں کو، نیکی کا ارادہ کرتا ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلتا ہوں۔ شیطان اس کو بہکاتا ہے۔ شیطان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے یہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے؟ میری بات کی سمجھ آپ کو آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس نے اپنی پیشانی پر تو نہیں لکھا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس وہ شور بھی نہیں مچا رہا تھا۔ پھر اس کے دل کو ورغلاتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے نہ جا، فلاں جگہ چلا جا، فلاں جگہ چلا جا۔ کیا پتہ چلا؟ جو تیرے دل میں بات ہے شیطان کو علم ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی میری کہ نہیں آئی؟ اِنَّهُ هُوَ يَرَاكُمْ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ وہاں سے دیکھتے ہیں اور اس کا قبیلہ جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ وہ تمہیں بہکاتا ہے، دل میں خیال ڈالتا ہے۔ یہ رب کائنات جل وعلا نے اس کو اختیار عطا فرمائے ہیں۔ یہ جو اختیار دیے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون نیکی کا ارادہ کر رہا ہے، کون بدی کا ارادہ کر رہا ہے۔ دیکھیے شیطان بیماری ہے، جس کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، جو اس بیماری کی دعا انبیاء ہیں ان کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید ہے نا کہ شیطان کو اتنا علم دے دے، اتنا علم دے دے۔
اور جو شیطان کا توڑ کرنے والے انبیاء علیہ السلام ہیں ان کو علم نہ عطا فرمائے۔ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ رب کائنات جل وعلا نے انبیاء علیہ السلام کو علم غیب، سارے نبیوں کو، نبی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم غیب کی خبر دینے والا۔ اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے نبی کو، اور نبی خبر دیتا ہے۔ پروردگار عالم جل مجکیم کا یہ قانون ہے، یہ اصول ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انا انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، وہ لوگوں جو تم کھا کے آتے ہو میں اللہ کا نبی وہ بھی بتا دوں گا، جو گھروں میں چھپا کے آتے ہو اللہ کا نبی وہ بھی بتا دوں گا۔ یہ آپ نے معجزہ ان کے سامنے ذکر فرمایا انا انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، میں بتاؤں گا کھا کے کیا آ رہے ہو۔ اب جو بندہ کھا کے، آپ کھا کے آئے نا کچھ، میں بتا سکتا ہوں فلاں تو فلاں کھا کے ہے، فلاں فلاں کھا کے ہے، بتا سکتا ہوں؟ نہیں بتا سکتا نا۔ حواس خمسہ سے جان سکتا ہوں، آپ کے پیٹ پر کان رکھ کے جان سکتا ہوں کہ ساگ کھایا ہے کہ گوشت کھایا ہے؟ نہیں جان سکتا نا، ٹٹول کر جان سکتا ہوں، یہ غیب ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے تھے میں تم کو بتا دوں گا۔ پھر سوچئے قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے، تو جس کے پیچھے عیسیٰ ہاتھ باندھے کھڑے تھے ان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، ان تؤمنوا، اور اگر تم ایمان لے آئے، وتتقوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے، تو فلکم اجر عظیم، پھر تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ علم غیب عطا فرماتا ہے۔ کتنا عطا فرماتے ہیں یہ وہ عطا کرنے والا جانتا ہے، یا جن کو عطا کیا گیا وہ جانتے ہیں۔ کوئی حد و حساب، کوئی پیمانہ نہیں کہ ایک امتی معمولی بندہ ان کے علم کو جان سکے، ان کے علم کو پا سکے، غیر ممکن ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کبھی بھی کسی کا علم اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کسی کا علم اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اتنا علم ہے جتنا رب کائنات نے عطا فرمایا، اور اللہ نے کتنا عطا فرمایا، یہ نعمت ہے نا۔ رب فرماتے ہیں تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اپنے رب کی نعمتوں کی گنتی نہیں کر سکتے ہو۔ دعا ہے کہ رب کائنات آپ کو بھی اور مجھے بھی حقیقت سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔